الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ آج کے ہمارے درس قرآن میں عنوان ثالث، تیسرا عنوان بیان کیا جائے گا، اور اس کے اندر اللہ کے پیغمبر اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے۔ آپ کے مخالف بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ سے محبت کرنے والے ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اے اہل ایمان، آپ سے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ گھبرائیں مت، غور فرمائیں گے تو پتہ چلے گا۔ کیونکہ مومن جب اس کو ستایا جاتا ہے نا ہر طرف سے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے موافق کم ہیں، مخالف زیادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ تسلی رکھیں، میرے فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا دعا کرنا، آج دیکھیں نا میرے بھائی، میں کسی کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نیکوکار، بہت بڑا اللہ والا بندہ ہے، جب وہ میرے حق میں دعا کرے تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے حق میں دعا کی۔ لیکن دیکھیے، جس کو میں اور آپ اللہ والا سمجھتے ہیں، بہت بڑا نیکوکار سمجھتے ہیں، یا میں اور آپ جس کے معتقد ہیں، ضروری نہیں کہ اس کا وہ مقام ہو جو میں اور آپ سمجھ بیٹھے، لیکن یہ فرشتے اور فرشتے بھی وہ جن کا آج ذکر ہے اس سبق میں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وہ مومنوں سے کتنا زیادہ پیار ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کل کے درس میں کیا تھا؟ جو حق سے ٹکراتے ہیں، اہل حق سے جھگڑتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج فرمایا او مومنو تمہارا کتنی بڑا مقام ہے، یہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں، آپ کام کو جاری رکھیں۔ میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ آپ کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ آخر یہ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں، وہ مومنوں کے حق میں آج کے سبق میں پتہ چلے گا 4 دعائیں کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر اللہ حکم کرتا ہے تو یہ کرتے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ مومن کا مومن سے کتنی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہاں وہ فرشتے، مومن انسان ہیں، لیکن اتنی گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وہ بھی مومنوں سے ان کا اتنی گہرا تعلق ہے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين وہ فرشتے
یحملون العرش، عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس بات بھی نفی بھی، اس بات اور نفی کئی بار بیان ہو چکا ہے، دیکھیں نا، لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا مقام بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کہ وہی اللہ کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، اور تسبیح کہ اللہ کی ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس طرح کے کلمات اللہ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے معنی مفہوم کو سمجھے، اس کے مطابق جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے، فرمایا جو بندہ دن میں ایک بار 100 بار یہ دن کے اندر کلمات کہتا ہے، قیامت کے دن کوئی بندہ اس سے افضل حالت میں نہیں آئے گا۔ اور بعض احادیث پاک میں صبح بھی 100 بار، شام کو بھی۔ تو میرے بھائی آپ بے شک گھڑی پہ دیکھ لیں، 5-7 منٹ سے زیادہ وقت سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بڑے جامع کلمات۔ یسبحون بحمد ربہم، حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے۔ فرشتے تو سارے مومن ہیں، لیکن اللہ نے اس جگہ کیوں بیان کیا؟ مفسرین نے بڑے بڑے نکات اٹھائی ہیں۔ علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں وہ تو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کا ایمان بھی ایمان بالغیب ہے۔ بڑا نکتہ ہے، لیکن یہ ہر بندے کو تو قدر نہیں ہوتی، یہ بڑا نکتہ ہے۔ یؤمنون بہ، امام راضی جیسا مفسر جب اس مقام پہ پہنچا تو یؤمنون بہ، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین اس جگہ یہ ذکر کر کے کیا بیان کرنا چاہتی ہیں؟ تو بالآخر تفسیر کشاف کو دیکھا تو تفسیر کشاف والے نے یہ مفہوم بیان کیا، تو اس کو پھر کیا کرنے لگا، اس کے حق میں دعا کرنے لگا۔ بڑا نکتہ۔ اور رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں یؤمنون بہ، فرمایا کہ شروع ہی سورت کو دیکھو تو کیا فرمایا؟ تنزیل الکتاب، کتاب کا اترنا، یعنی یہ کتاب قرآن مقدس کو اللہ نے نازل کیا، یہ اس اللہ کی کتاب ہے جو العزیز العلیم ہے۔ وہ فرماتی ہیں یؤمنون بہ، یہ جو ہا ضمیر کا مرجع ہے وہ قرآن کی طرف ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے بھی اس قرآن پہ ایمان لے آئے۔ ہاں، رئیس المفسرین مولانا حسین علی کا کیا کہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بخشش کی دعا کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔
اللہ والے ہو، مومن ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ عربیوں کے لیے استغفار کرتی ہیں، اجمیوں کے لیے استغفار کرتی ہیں، گورے رنگ والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ نہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومن کوئی مرد ہے، مومن کوئی عورت ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالے رنگ والا ہے، سب کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ مومنو تمہارا بڑا مقام ہے، اپنے مخالفین کو دیکھ کے گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہویا کرو کہ ہمارے مخالف زیادہ ہے۔ نہیں، تمہارے موافق ان کی تعداد بھی بڑی ہے۔ اور سورہ شورا کے اندر فرمایا اللہ کے جتنا بھی فرشتے ہیں، صرف عرش اٹھانے والا نا، جتنا بھی فرشتے ہیں اللہ کے، مومنو تمہارے حق میں وہ دعا کرتے رہتے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ پکا سچا ہو، ایمان بڑی فضیلت۔ مومن وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا۔ آگے دعا ہے، لیکن یہ دعا کی تمہید ہے۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے شاگرد تیار کیے نا، اور ان کے ایک شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے پھر ان کے تفسیری نکات کو، تفسیری بیان کو انہوں نے جواہر القرآن کی شکل کے اندر پیش کر دیا۔ یہ تمہید ہے۔ کیا ہے؟ تمہید۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتًا وعلما، اے ہمارے رب رحمت اور علم، ہر چیز کو رحمت اور علم نے تو نے گھیر رکھا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وسیعتا کا معنی تو نے گھیر رکھا ہے، کل شیء ہر چیز کو، رحمتاً و علما رحمت اور علم۔ اللہ تیری رحمت وسیع ہے، تیرا علم وسیع ہے۔ رحمت اور علم سے تو نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ دیکھیے نا، بعد میں دعا، پہلے اللہ کی تعریف۔ یہاں نکتہ کیا ہے؟ بندہ جب دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ والے سمجھ رہی ہو؟ پہلے اللہ کی تعریف کرے، یہ تعریف ہو رہی ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، پہلی دعا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اللہ ان لوگوں کو بخش دے تابوا، جن لوگوں نے شرک اور کفر سے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کے پیچھے چل پڑے، صراط المستقیم پہ چل پڑے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، وہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرتے رہو، یہ صراط مستقیم ہے۔ دوسری دعا واقعہم عذاب الجحیم، اللہ اپنے ان اہل ایمان کو جہنم کی عذاب سے بچا۔ اور بزرگوں کے پاس جاتے ہو نا کہ بابا جی، استاد محترم
اے شیخ الحدیث صاحب میرے حق میں دعا کریں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کتنی خوش نصیب ہے مومن کہ اللہ نے ڈپٹی لگا دی ہے کہ میری تسبیح کے ساتھ ساتھ میرے مومن انسان جو ہے ان کے حق میں دعا کریں. مومن کا بڑا بڑا اللہ ہمیں پکا سچا مومن. تیسری دعا اللہ صرف یہ نہیں کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے بلکہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم داخل کر دیجیے ان کو جنات عدن ہمیشہ کی جنت میں. یہ جو ہوتا ہے نا دیکھیں جنات یہ جنتوں کی جمع ہے. اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے باغات. اللہ ان کو ہمیشہ کے باغات میں داخل کر دے. جہنم سے بچا اور جنت میں داخل فرما دے. اللہ تی وعدتا ہوں جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا. اور سورۃ آل عمران یہ دعا بھی اللہ والے کیا کرے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا نا میرے اللہ ہم نے تیرے پیغمبر کی بات کو مان لیا ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. اور میرے اللہ انک لا تخلف المیعاد تو وعدے کی خلاف ورزی تو کبھی کرتا ہی نہیں. سبحان ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم اور جو ان اہل ایمان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں وذریات اور ان کی اولاد صالحہ جو صالح ہوئے جو اس لائق ہیں. ہے تو بڑی بات. ہاں لیکن اگر یہ سوچنا شروع کر دے پتہ نہیں ہماری اولاد کا کیا بنے گا, پتہ نہیں وہ راہ حق پہ چل رہی ہیں یا بھٹک جاتی ہیں, وہ تو پھر لائق نہ بنے. اگر بیوی گمراہ ہے پھر وہ تو لائق نہ بنی. لیکن دیکھیں اللہ جو جنت کے مستحق ہیں صلاحیت رکھتے ہیں اس لائق ہیں کہ ہیں جنت میں. اور قرآن کے دوسرے مقام سورہ الرعد کو ملایا جائے تو پھر مطلب کیا بنے گا؟ اب دیکھیں باپ بھی جنت کا مستحق ہے, بیٹا بھی جنت کا مستحق ہے, شوہر بھی جنت کا مستحق ہے, بیوی بھی جنت کی مستحق ہے. لیکن سب ایک درجے کے نیکوکار نہیں. جب ایک درجے کو نیکوکار نہیں تو پھر ان کا مرتبہ تو الگ الگ ہوتا ہے. لیکن فرشتے دعا کرتی ہیں اپنی رحمت فضل و کرم سے اللہ ان کو ایک جگہ جگہ سمجھے نا. اور اللہ اگر بلند مرتبے والوں کو کم مرتبہ عطا کرے, غور فرما, بلند مرتبے والے کو اللہ کم مرتبہ عطا کرے یہ بے انصافی ہے. آپ گاڑی میں جانا چاہتے ہیں اور آپ نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لی ہے اور آپ کو لو کلاس میں بٹھا دیں تو یہ بھی انصافی بنے گی. لیکن اگر کم درجے والے کو اچھا درجہ دے دیا جائے
اللہ اس طرح فرمائے گا اب بیوی ہے اس کا درجہ کم ہے، بیٹا ہے اس کا درجہ کم ہے، یا باپ ہے اس کا درجہ کم ہے، اللہ اپنی فضل و کرم سے سب کو بلند مرتبے میں فائز فرمائے، کیوں یہ اس کا فضل و کرم ہے، یہ اس کا جنت میں ہوں، بیٹا کہیں بیوی کہیں تو یہ فراق بھی غم ہے، جبکہ جنت میں جانے کے بعد کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، یہ تو غم ہے، بیٹا کہیں رہتا ہے، اب دیکھیے اولاد والے بیٹھے ہیں، اگر بیٹا دور رہتا ہو تو پھر غم ہوتا ہے فراق کا، اللہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی تو العزیز غالب ہے نا، اللہ تو بخشنا چاہے، اللہ کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ تو جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اللہ ان کو بخش دے، تیری رحمت بھی وسیع، تیرا علم بھی الحکیم، تو کمال حکمت والا ہے۔ اور چوتھی دعا وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان کو السیئات کے دو معنی کیے گئے اور دونوں کو تطبیق دیں گے، ایک تو یہ ہے اللہ دنیا کے اندر ان کو گناہوں سے بچا، اور دوسرا مطلب اللہ قیامت کے دن ان کو گناہوں کی سزا سے بھی بچا دے۔ مومن ہے گناہ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ قیامت کے دن ان کو سیئات بمانے جزاء السیئات، اللہ ان کو گناہوں کی سزا سے بچا دے، تو تطبیق کیا؟ دنیا میں گناہوں سے بچا دے، جو دنیا میں گناہوں سے بچ گئے تو اگلے جہان ان کی سزا سے بھی۔ واقعہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور اس دن جن کو تو نے سزا سے اللہ بچا لیا، فقد رحمتہ، تو نے اس پہ رحم فرما دیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی، اور یہ مربو کا مالک بننا کامیابی، بہت بڑا تاجر بن جانا، بڑے مالیت کا مالک، بڑے عہدے پہ منصب پہ بیٹھ جانا، کامیابی کیا ہے کہ بندہ جنت کا موسم۔ آخر دعوانا